اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قالوا يقول تعالى: وما منع الناس أي أكثرهم. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الناس سے مراد سارے مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے لوگوں کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی. یعنی معنی یہ ہے کہ اکثر جو اس زمانے میں تھے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اتباع نہ کی. ان یؤمنوا ویتابعوا الرسل الا استعجابهم من بعثة البشر رسلا. انہوں نے اس لیے ایمان نہ لائے، اس لیے اتباع نہ کی کہ ان کو یہ بات بڑی تعجب انگیز معلوم ہوئی کہ اللہ نے انسانوں میں سے کیسے رسول بھیجے ہیں. کہ اللہ نے اگر پیغمبر بھیجنے تھے، اللہ نے اپنے رسول بھیجنے تھے تو کوئی نئی مخلوق ہوتی، نوری مخلوق ہوتی، آسمانوں سے آتے. ہماری جنس میں سے، جنس بشر میں سے ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا دیا تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ بڑی تعجب تھا. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا: کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اس آیت میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں کو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے ہم نے ایک پہ اپنی وحی بھیجی. حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے لیے انسانوں کو منتخب فرمایا. تو یہ تو جنس انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے کہ اتنا بڑی عظمت والے مقام جو ہیں وہ انسانوں کو ملا. وہ فرشتوں کو نہیں ملا، وہ جنوں کو نہیں ملا. وہ اگر ملا تو ولد آدم کو ملا ہے. یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے، اکرام ہے، ایک بہت بڑی عظمت ہے. لیکن وہ اسی پہ تعجب کرتے تھے کہ ہم میں سے ایک بندے میں کیسے وحی آ گئی. اچھا، کبھی کبھی تو یہ بھی تعجب کرتے تھے کہ چلو جی اگر اللہ نے وحی بھیجنی تھی تو پھر مکے میں اور طائف میں بڑے بڑے آدمی بھی تو تھے، پھر بڑے آدمی پہ بھیجتے، کیونکہ ان کے نزدیک بڑا آدمی وہ تھا جو دولت میں بڑا ہو، جو پیسے میں بڑا ہو. اور اللہ کے ہاں تو بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہو، جو اللہ کی اطاعت میں بڑا ہو. تو اس لیے وہ کہتے تھے: قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں: ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. کہ جب ان کے پاس ہمارے پیغمبر ہماری آیات و بینات لے کے آتے ہیں، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا. کہتے ہیں کیا یہ انسان ہماری ہدایت کے لیے ہے؟ یہ تو ہماری طرح انسان ہے. وقال فرعون وملؤه. اور اسی طرح فرعون نے بھی یہی اعتراض کیا تھا: أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. فرعون اور ان کے وزیروں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہم ان کو رسول مان لیں، حالانکہ ان کی قوم جو ہے وہ تو میری عبادت کرتی ہے، وہ تو مجھے خدا سمجھتی ہے، مجھے سجدہ کرتی ہے.
اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم سب کو چھوڑ کے اللہ کو سجدہ کرو، تو ہمارے جیسے انسان ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْأُمَمُ لِرُسُلِهِمْ، اسی طرح پہلی امتیں جو گزری ہیں سب نے اپنے پیغمبروں کو یہی شبہ کیا، ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ پہلی امتوں نے بھی یہی کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، اور اصل بات یہ ہے کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو ہمارے باپ دادے کے طریقوں سے، کہ جس دین پہ ہمارے باپ دادا تھے اس سے ہمیں ہٹانے کے لیے آئے ہو، ورنہ تم نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اگر اللہ اپنے رسول بھیجتے تو کسی اور جنس میں سے بھیجتے۔ والآیات فی ھذا کثیرۃ ثم قال تعالی منبہا علی لطفہ ورحمتہ بعبادہ انه يبعث الیہم الرسول من جنسهم لیفقهوا عنه ویفهموا منه بتمكنهم من مخاطبته ومن مکالمته۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات مبارکہ قرآن پاک میں بہت ہیں۔ اللہ پاک اس کے بعد تنبیہ فرماتی ہیں، اپنا لطف اپنی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میرا لطف و کرم ہے تم پر کہ میں نے رسول تمہاری جنس میں سے بھیجا، کہ میں نے باہر سے پیغمبر نہیں بھیجے، میں نے تمہاری جنس میں سے انسانوں میں سے بھیجے ہیں۔ کیوں؟ لیفقہوا تاکہ وہ سمجھ سکیں، تم ان کی بات سمجھ سکو اور تم اس بات پہ ان کو مخاطب کر سکو، مکالمہ کر سکو، بات کر سکو۔ اگر اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے اور فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم ویسے بے ہوش ہو جاتے، فرشتے کو اپنی شکل میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھی کسی انسان کے روپ میں بھیجتے پھر بھی تم کہتے پتہ نہیں بشر ہے، پتہ نہیں نور ہے، پھر بھی تو تم جھگڑے میں پڑے رہتے۔ اس لیے یہ تو اللہ کا لطف کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری جنس میں سے پیغمبر بھیجی ہے۔ وَلَوْ بَعَثَ إِلَى الْبَشَرِ رَسُولًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اگر اللہ پاک فرشتوں میں سے اپنا رسول بھیجتے لَمَا اسْتَطَاعُوا مُوَاجَهَتَهُ وَلَا الْأَخْذَ عَنْهُ، یہ تو فرشتے کے سامنے بھی نہ جا سکتے اور نہ فرشتے سے کچھ سیکھ سکتے، یہ تو فرشتے کو دیکھتے ہوئے ختم ہو جاتے تھے، ہوش ہو جاتے، تو پھر رسول آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان کی جنس میں سے پیغمبر بھیجا۔ جیسے فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور جیسے فرمایا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، ہم نے تم میں سے رسول بھیجے يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے تمہاری جنس سے پیغمبر بھیجے، وہ تم پہ آ کے میرے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی پاک بناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں قرآن اور دانائی کی باتیں سکھلاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتا شریعت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ دین اسلام کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ فرائض اللہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اور پھر تعلیم تمہیں قولی بھی دیتے ہیں، عملی بھی دیتے ہیں، یعنی زبان مبارک سے بھی سمجھاتے ہیں اور خود عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ حضور پاک نے سمجھایا بھی نماز ایسے پڑھو، پھر نماز پڑھ کے بھی دکھلا دی تاکہ امت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کہ قولی تعلیم بھی مل جائے اور عملی تعلیم بھی مل جائے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ علماء نے فرمایا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، جب تم مجھے یاد کرو گے
تم میرا ذکر کرو گے، تم قرآن کی تلاوت کرو گے، تم حدیث رسول عربی پڑھو گے، تم نماز میں مشغول ہوگے، ہر وقت میرا ذکر ہوگا تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کا ہر گھڑی ہر پل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ، اسی لیے صوفیاء کرام جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اسی لیے وہ محنت کراتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ بندے کا یعنی ہر نفس جو ہے وہ ذاکر ہو جائے، کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو۔ جلوت ہے، خلوت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، لیکن دل جو ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے۔ بس یہی چیز سکھانے کے لیے اللہ کے اولیاء ہیں، یہی وہ بات بتاتے۔ اور جب کسی کے دل میں، دماغ میں، فکر میں اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے ذکر کا ڈیرا لگ جائے تو پھر وہ تو بربادی سے بچ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ہلاکت سے بچا لے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ هَا هُنَا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اللہ نے فرمایا کہ بات کو سمجھو، اگر زمین میں آبادی ہوتی فرشتوں کی، وہ بھی مطمئنین کا معنی یعنی تمہاری طرح رہتے بستے، تمام تم جیسے تم رہتے ہو، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم آسمانوں سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا۔ فَلَمَّا كُنتُمْ أَنتُمْ بَشَرٌ بَعَثْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ رَسُولًا وَرَحْمَةً، لیکن چونکہ تم بشر ہو، انسان ہو، ولد آدم ہو، اس لیے ہم نے لطف و کرم فرما کے تم میں رسول بھی تمہاری جنس سے بھیجے ہیں، تاکہ تمہیں ہر بات کو سمجھا سکے، ہر بات کا عملی نمونہ بن کے دکھلا۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ يقول تعالى مرشدا النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به إنه شاهد علي وعليكم عالم بما جئتكم به ولو كنت صادقا لانتقم مني أشد الانتقام۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب ان کو بتلا دو کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنی آیات کے بعد، اتنی بینات کے بعد، اتنی معجزات کے بعد اگر تم میری رسالت پہ ایمان نہیں لے آتے ہو تو سن لو کہ صرف میرا اللہ میرے لیے گواہ کافی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم پر اپنی صداقت کی حجت جو ہے اس طرح پیش کرے کہ اللہ پاک جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں، اللہ پاک جاننے والے ہیں، تم پر بھی اور مجھ پر بھی وہ شاہد ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں اور میں نے اللہ پہ نعوذ باللہ الزام رکھا ہے، اللہ نے مجھے نبی نہیں بنایا تو پھر اللہ مجھے چھوڑ دے گا، اللہ مجھ سے خود بدلا لے گا۔ جیسے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ پہ نعوذ باللہ جھوٹی باتیں بناتے یا گھر کے باتیں بناتے تو ہم پوری قوت سے پکڑتے اور پھر ہم اس کی شہرت کاٹ ڈالتے کہ کون اللہ پہ جھوٹ بنا سکتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ أي عليما بهم ممن يسلك الإناء والإحسان والهداية ممن يسلك الشقاء والإزاغة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ پاک دیکھنے والے ہیں، اللہ پاک علم والے ہیں کہ کون میرے انعام احسان کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا اور ضلالت کا حقدار ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا
كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول تعالى مخبرا بخلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه يهدونهم. اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ تمام تصرفات، تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے میرے حکم کو جاری ہونا ہے، میرے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں. میں جس کو ہدایت دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو میں گمراہ کر دوں اللہ کے سوا کوئی ہدایت والا پا نہیں سکتا. دعا کریں اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. یا اللہ ہم تو بالکل گناہگار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن تو ارحم الراحمین ہے. لیکن آپ کے ماں باپ ایک چھوٹے بچے کو وہ بھاگتا ہے تو روکتے ہیں، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، نہیں مانو بھاگ، اور پھر بھاگ بھاگ کے پکڑتے. تو ایک والدین کو بھی اتنی شفقت ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے کہیں گر نہ جائے، کہیں پھسل نہ جائے، کہیں ٹکرا نہ جائے. وہ بار بار اس کے پیچھے چھوٹا بچہ بول رہا ہے اور پیچھے ماں باپ بیچارے بھاگ رہے ہیں. اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے. یا اللہ ہم بھی گمراہی کی طرف بھاگتے ہیں، یا اللہ ہم بھی بھٹک رہے ہیں، ہم بھی تیرے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لیکن تو اپنی لطف و رحمت کا معاملہ فرما دے کہ تو بھی اپنی رحمت سے ہمیں پکڑ لے، کیونکہ تو نے فرمایا ارحم الراحمین تیری صفت ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ایک جنگ میں موجود تھے. جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگ اپنے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو تلاش کر رہے تھے، بھی زخمی ہو گیا، شہید ہو گیا. تو دیکھا کہ ایک عورت ہے بیچاری، وہ بھاگ رہی ہے پورے میدان جنگ میں اور ایک ایک لاش کو دیکھتی ہے، ایک ایک کے چہرے کو کپڑا ہٹا کے دیکھتی ہے. حضور پاک نے فرمایا دیکھتی ہو ایک کیا یا رسول اللہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی کہ میرا بچہ زخمی ہے، شہید ہو گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کیسے ڈالے؟ فرمایا اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحم فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین، وہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالتے. انہوں نے بھی جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی، انہوں نے تو جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، مشرکوں کے لیے بنائی ہے، اپنے باغیوں کے لیے بنائی ہے، اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی. لیکن اگر ہم زبردستی نافرمانوں میں مل جائیں، ہم بھاگ بھاگ کے مشرکوں سے مل جائیں، ہم ان جیسے کپڑے پہنیں، ان جیسا لباس رکھیں، ان جیسے کھانے کھائیں، ان جیسی بولیاں بولیں، ان جیسے اعمال کریں، تو پھر ہم تو خود دوڑ رہے ہیں. لیکن پھر بھی دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں روکے. کہ رحمت کا معاملہ فرما کے ہمیں گمراہی میں جانے سے بچا لے. فرماتی من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کون اس کا دوست ہے، کون اس کو راستہ دکھانے والا ہے، کون ہدایت کر دے. فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نعوذ بالله. قال الإمام حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل النخعي قال سمعت أنس بن مالك يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي يمشاهم على أرجلهم قال يمشون على وجوههم وخرجوا في الصحيحين. اللہ نے فرمایا پھر میں اپنے باغیوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو قیامت والے دن سر کے بل اٹھاؤں گا، اور سر کے بل بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے. اس حال میں کھڑا کرو. یعنی ایک تو سر کے بال ہے کیا دیکھیں، دیکھو نا آدمی یوں ہے تو دیکھتا ہے نا راستہ کدھر، اگر سر نیچے ہو تو کیا دیکھے. اور پھر اس کے بعد اندھا بھی ہو. اچھا چلو اندھا ہو، کوئی بخار کے سے لگ رہا ہو، گونگا بھی ہو، بہرا بھی ہو، بول بھی نہ سکتا ہو، سن بھی نہ سکتا ہو، کیا حال ہوگا؟
اور اس کے بعد ٹھکانہ ان کا کیا ہوگا؟ جہنم۔ اس لیے صحیحین کی حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے نقل فرمائی، سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کافر و مشرک سر کے بل اٹھیں گے، یحشر الناس علی وجوہہم، تو میرا اللہ سر سے کیسے چلیں گے؟ آدمی تو پاؤں سے چلتا ہے، ٹانگوں سے چلتا ہے، سر سے تو نہیں چل سکتا۔ تو حضور پاک نے فرمایا الذی امشاہم علی ارجلہم، وہ ذات جس نے ان کو پاؤں پہ چلنا کی طاقت دی وہی سر کے بل بھی چلائے گا۔ پاؤں سے چلنا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا، تو وہ اللہ قادر ہے کہ ان کو سر کے بل بھی چلائے۔ وقال الامام احمد بن عبد الولید بن جمیل قریشی النبي الطفيل عمرو بن واصلة عن حذيفة بن أسيد قال قام أبو ذر رضي الله فقال يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج، فوج راكبين طائمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تصحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار۔ اس حدیث مبارک میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں میرے پاک نبی اور زاہد صحابہ میں ہیں، یعنی ان کی اللہ نے مزاج اور طبیعت ایسی بنائی تھی کہ یہ اس بات کے بھی قائل نہیں تھے کہ آدمی کچھ رکھ لے کل کھانا بنا لوں گا، تو جو ہے دے دو، کل اللہ جانے بس۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا کہ بنی غفار سنو، قولو کہو، لا قسم نہ کھاؤ، فإن الصادق المصدوق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والا، سچ کہنے والا محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن تین جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت تو وہ ہوگی جن کو اللہ سواریوں پہ لے جائیں گے، اور سواریوں پہ اور بڑے لباس پہنے ہوئے اور بڑے خوشیوں سے طائمینہ، یعنی ہر چیز کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یعنی لباس بھی ہے، سواری بھی ہے، احساس بھی ہے۔ اور ایک فوج ایسی ہوگی یمشون ویسعون، چل رہے ہوں گے لیکن دوڑ رہے ہوں جلدی جلدی سے۔ اور ایک فوج ایسی ہوگی جن کو ملائکہ چلا رہے ہوں گے، ان کے چہروں یعنی ان کے سر کے بل چہروں پر ملائکہ ان کو مار مار کے سروں کے بل چلا رہے ہوں گے اور جہنم میں لے جائیں گے۔ فقال قائل منهم هذان كترفناهما وما بال الذين يمشون يسعون قال يلقي الله عز وجل الآفة حتى لا يبقى ظهر حتى أن الرجل تكون له الحديقة الموجة ويأتيها بالشعر ذات القدر فلا يقدر عليها۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ دو تو ہمیں سمجھ آ گئے، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو چلیں گے اور دوڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جو ہے ایک ایسی آفت ڈالیں گے الظہر، ظہر مانا سواریوں پر، یعنی کوئی سواری نہ ہو، کوئی جانور نہ ہو جس کی پشت پہ آدمی سوار ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں ظہر۔ حتیٰ کہ آدمی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے یعنی بہت پسندیدہ باغ ہوگا، بہت پیارا باغ ہوگا، وہی اسی اشارے سے ذات القطب فلا یقدر علیہا، اس کے لیے ایک پلان والی سواری لائی جائے گی کہ اس پہ بیٹھ کے میں وہاں جاؤں، لیکن وہ اس پہ نہیں بیٹھ سکے گا، تو اس کو بھی پھر بھاگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ تو ایک قوم پر سیدھی ہوگی۔ وَقَوْلُهُ أُمْيًا أَيْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، بُكْمًا لَا يَنطِقُونَ، گونگے ہوں گے، جیسے قرآن کہتے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور صُمًّا لَا يَسْمَعُونَ، هذا يكون في حال دون حال إذا علموا كما كانوا في الدنيا بُكْمًا وعُمْيًا ثم الحق فيما شئ من ذلك أخرج ما يحتاجون إليه
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن یہ احوال ہوں گے، کبھی ایسا ہوگا، کبھی ایسا ہوگا، کبھی ایسا ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی یہ حق سننے سے، حق دیکھنے سے اندھے بن گئے، حق سننے سے یہ بہرے بن گئے، حق بولنے سے یہ گونگے بن گئے تھے۔ اللہ قیامت میں وہی سزا دیں گے کہ تم دنیا میں حق نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا، آج اندھے بن جاؤ، تم دنیا میں حق نہیں سننا چاہتے تھے نا، آج بہرے بن جاؤ، اور تم دنیا میں سچی بات نہیں کرتے تھے نا، تو آج گونگے بن جاؤ۔ اسی لیے قیامت میں اللہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا مأواہم جہنم، مأواہم ٹھکانہ، منقلبہم ومصیرہم جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، قال ابن عباس سکنت، حضرت ابن عباس فرماتے کہتے آگ ایک جگہ پہ رک جائے، اور حضرت مجاہد فرماتے یعنی بجھ جائے، بجھے گی تو نہیں مانا بجھنے کے قریب ہو، زدناہم سعیرا ای لہبا ووہجا وجمرا، اللہ معاف کر، پھر اس کے شعلے، پھر اس کی بھڑک، پھر اس کے انگارے جو ہیں اور زیادہ دھڑک اٹھے۔ کما قال تعالی فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور قیامت کے اندر کافروں کو کہا جائے گا کہ چکھو عذاب جہنم، اب تمہیں عذاب ہی ملے گا، عذاب سے ہی زیادتی ہوگی اور تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ يقول قال هذا الذي جعلناهم من الباس على الأرض والبكر والسمع إذاهم الذي يستحقونه۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان کو سر کے بل چلائیں گے، اندھا کر کے چلائیں گے، بہرا کر کے چلائیں گے، کیوں؟ ان کے عمل کی سزا ہے، ورنہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں فرماتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ وما ربك بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے، اس کا عدل ہوگا، وہ جس کو سزا دیں گے عدل ہوگا، اور جس کو جنت دیں گے فضل ہوگا، کیونکہ جنت میں اس کے فضل کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنة أحد إلا بفضله ولا يدخل النار أحد إلا بعدله، کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا مگر اس کے فضل سے، اور جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اس کے عدل سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ جو جزا دی ہے، اسی لیے وہ حقدار، لأنهم كذبوا بآياتنا، انہوں نے کفر کیا، بآياتنا أي بأدلتنا وحجتنا، واستبعدوا وقوع البعث، انہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا، دلائل کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، اور پھر واستبعدوا بالبعث، اس بات کو بڑا بعید سمجھا کہ جی ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے، بس مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئی بات، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے اور جزا ہوگی اور سزا ہوگی اور میزان ہوگا اور صراط ہوگی، اور کہتے ہیں کہانیاں ہیں ساری۔ وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة، کہ جب ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، ہم اچھی ہڈی بن جائیں گے، ہڈیاں بن گئی، دیکھو قبر کھولو کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں، ہڈی پڑی ہے، اور ہڈیاں بھی ایسی گلی ہوئی ہیں کہ ہاتھ لگاؤ تو وہ مٹی ہو جائے۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے ایک قبرستان سے بوسیدہ سی ہڈی لے آیا،
اور حضور پاک کو دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قبرستان سے میں ہڈی لایا ہوں، کیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، انسان بن جائے گی؟ دیکھیں یہ ہڈی ہے، پھر اس نے اس ہڈی کو یوں مسلا، وہ مٹی ہو گئی، جب مٹی ہو گئی منہ تمہاری اڑ گئی، کہنا یا رسول اللہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی بولا؟ اب فرمایا کہ نعم، ہاں یہی زندہ ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان اندھا غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک کن پانی کے قطرے سے پیدا کیا، تو جو پانی کے قطرے سے بنانے پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مثلا، ابھی ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے کہ کون دوبارہ پوشیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتلا دو کہ جو خدا تمہیں پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ بدبختوں جس اللہ نے تمہیں ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا اور نطفہ منی سے پیدا کیا، پھر کہاں تمہیں ماں کے رحم میں قید رکھا، 9 مہینے تک تم وہاں گندا خون کھاتے رہے، باہر آنے کے بعد آتے ہو، اگر پہلی اصلیت کو یاد کرو گے تو جو اللہ ہمیں پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے وہ سیدھا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ عباد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلي والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية، دیکھیں ہم مٹی ہو گئے، گل گئے، مٹی میں مل گئے، بوسیدہ ہو گئے، دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ اور کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جناب ہڈی اصلی ہے اور یہ ہڈی اصلی ہے اور یہ مٹی اصلی ہے اور یہ مٹی اصلی ہے؟ فَاتَجَّ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبَّهُ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، اللہ پاک نے دلائل کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا بدبختو بِأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، تمہارا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ جو اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، تم تو ذرے کے برابر بھی نہیں، تم تو آسمانوں کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں، تو جب وہ اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں پیدا کرنے پہ کیوں قادر ہے؟ فقدرت ولا اعادت اثر من ذلك، تو انہیں تمہارا پیدا کرنا جو ہے تو اور آسان ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ نے فرمایا غور تو کرو، آسمان زمین اس کے بنانے والا، اس کے لیے تمہارے پیدا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، یہ پاگل یہ اندھے نہیں دیکھتے کہ جو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کی پیدائش میں اس کو کوئی تھکان، کوئی کمزوری، کوئی ذوق محسوس نہیں ہوا، تو کیا تمہیں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ یا جیسے فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تو اللہ کے لیے کیا وہاں تو صرف حکم دینا ہو جاؤ بس ہو گیا۔ وقال الله تعالى هنا فلم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم اي يوم القيامه يعيد ابدانهم وينشئهم نشأة اخرى،
كما بداهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيها أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من قضائها. لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ایک زمانہ معین کر دیا ہے، وہ مدت معینہ ہے، وہ لازماً پوری ہوگی، اس کے بعد اللہ اپنی قدرت سے اٹھائیں گے. كما قال تبارك وتعالى وما نؤخر إلا لأجل معدود وقوله فأبى الظالمون. لیکن کافروں نے اس دلائل کے بعد بھی انکار کیا. فأبى الظالمون بعد قيام الحجة إلا كفورا إلا تماديا في باطن أسرارهم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اب یہاں فرمان یقول تعالی رسول صلوات اللہ وسلم علیہ قیل لهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم ایھا الناس تملکون فضیل اللہ خشیۃ الانفاق. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں، اگر دنیا کے خزائن تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم تو خرچ میں بھی بخل کرتے. مانا یہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو غنی بنایا، اس کی حکمت ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں ہو تو تم تو سارے لے لو اور سب کو مار ڈالو، اللہ معاف کرے. قال ابن عباس وقتادۃ الفقر کہ تم تو فقر کے مارے خرچ ہی نہ کرو. اے خشیۃ ان تذابوها ما انها لا تفرغ ولا تنفذ ابدا، کہ وہ اتنا بڑا خزانہ ہو تم جانتے بھی ہو کہ ختم نہیں ہو سکے گا، لیکن چونکہ تمہاری طبیعتوں میں بخل ہے، تمہاری عادات میں بخل ہے، لہذا تم خرچ نہیں کرو گے. لأن هذا من طباع وهذا قال وكان الإنسان قتورا. انسان جو ہے وہ بخیل ہے. قال ابن عباس وقال بخیلا منوعا، بخیل بھی ہے اور روکنے والا بھی ہے. وقال اللہ تعالی ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. أي لو أن لهم نصيب في ملك الله لما آتوا وآتوا شيئا وما بالله مكيد. اگر اللہ کے اس ملک میں ان کا بھی کوئی حصہ ہوتا یہ تو لوگوں کو ایک دھاگے کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے. ورنہ اللہ چاہے کہ میرے نافرمان جو ہیں ان کو رزق نہ بھی دے، شام تک سارے 100 میں سے 99 بندے ختم ہو جائیں. تمہارا بیٹا نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، بھائی نافرمانی کرے تو گھر نہیں آنے دیتے. یہ تو اس کا کرم ہے نا کہ 24 گھنٹے نافرمانی کرو پھر بھی روٹی اچھی ملتی. اچھا، اور اس کا نظام بھی کوئی ایسا نرالا ہے. آمنا باللہ، اللہ والصدیق ایمان نصیب کرے. جو جتنا زیادہ نافرمان ہے اتنا مزے سے کھانے ملتے ہیں. اور جو زیادہ سے زیادہ اللہ والے ہیں وہ فقر میں زندگی گزارتے ہیں. کبھی فقر ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی مل گیا، کبھی نہ ملا، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے. جو جتنا بدکردار ہے، فحشاء میں ہے، منکرات میں ہے، شراب میں ہے، زنا میں ہے، 24 گھنٹے نافرمانی میں ہے، اس کے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، پیسہ ہے، سب یہ اس کا نظام ہے. آمنا باللہ. اسی لیے اللہ کی تقدیر کو آدمی سمجھ نہ سکے تو بس کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنا باللہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں ہو تو بندہ تو بالکل بخیل ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے. واللہ تعالیٰ یصف الانسان من الا من وفقہ اللہ وہداہ. یعنی انسانی فطرت میں بخل ہے. ہاں، وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے کھلے دل عطا فرمائے. فإن البخل والجزع والحسد صفة له كما قال اللہ تعالیٰ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. جب تکلیف پہنچے تو چیختا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اور جب مال ملے، دولت ملے، پھر بخل کرتا ہے.
سے روکنے والا ہے. الا المصلین، ہاں مگر جو ایمان والے ہیں. ولیادان ظاہر کثیرۃ فی القرآن العظیم ویدل علی کرمہ وجودہ واحسانہ وقد جاء فی الصحیحین ید اللہ ملعا لا یغیض عن فصحاء الليل والنهار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغض ما في يمینہ. حدیث صحیحین میں ہے کہ میرے اللہ کے ہاتھ جیسے اس کو زیبا ہے کھلے ہوئے ہیں. صبح و شام دن رات اللہ پاک اپنے بندوں پہ خیرات کرتے ہیں. دیکھا جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے اللہ پاک خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں مخلوق کو. اللہ پاک کے خزانے سے کوئی ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوئی. یا اللہ جب تیرے خزانے میں کمی نہیں تو ہمیں بھی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم مستحق نہیں ہیں، ہم بالکل گناہگار ہیں. ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت سی ہے. اور تیرا خود فیصلہ ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرما دے. اللہ اکبر. اگر ایک آدمی نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو آ رہا ہے، کسی خوف سے اس نے احرام نہیں باندھا، انشاءاللہ دم سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کی مجبوری تھی، عذر تھا، اعذار تھا. بہرحال کوشش یہی کیا کریں میرے بھائی کہ جب بھی آپ آئیں مدینہ منورہ سے، طائف سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، برما سے چھٹی پہ جائیں، گھر جائیں، واپس آئیں، بغیر احرام کے نہ آئیں، احرام باندھیں میقات سے. اور دیکھو نا لوگ اب آئیں گے بیچارے عمرے پہ لاکھوں روپے خرچ کریں، اور تم چھٹی گزار کے ویسے ہی آ رہے ہو، ٹکٹ تمہارے پاس ہے، تمہیں تو اللہ عمرہ مفت میں دے رہے ہیں. اور پھر تمہارے لیے مشکل کوئی نہیں، راستہ جانتے ہو، گاڑی پکڑنا جانتے ہو، موٹر پکڑنا جانتے ہو. پکڑا، آیا، سامان رکھا، 1 گھنٹے میں فارغ ہوا، السلام علیکم. اتنی بڑی سعادت بھی مل گئی اور مکے میں بھی آ گیا. تو اس لیے عمرہ نہ چھوڑا کر. ہاں یہ بیچارہ معذور تھا، چوری آ رہا تھا، ڈر کے مارے نہیں باندھا، انشاءاللہ خدا کرے گا دم نہیں پڑے گی، لیکن احتیاط کریں. ایک آدمی کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے لیکن اکثر چھوڑ دیتا ہے، اس کا حج ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز بھی چھوڑے تو کافر ہو جائے. تو ان کے نزدیک تو مسئلہ مشکل ہے. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، حج ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، بل البتہ فاسق ہے اور ایسا گناہ کر رہا ہے جو اس کو کفر پر لے جائے گا. اگر ایک آدمی نے عمرے سے پہلے سعی کر لی، پھر یاد آیا طواف کیا، نہیں، طواف پہلے کرنا ہے، صفا مروہ بعد میں دوڑنی. اگر کسی نے پہلے صفا مروہ دوڑ لی بعد میں طواف کیا تو ادا نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ طواف کے بعد اب دوبارہ صفا مروہ پھر دوڑے، ورنہ اس کو ایک دم دینی پڑے گی. صفا مروہ واجب ہے اور طواف سے پہلے کرنا جائز ہی نہیں. کہتے جی کہ عورت کو اگر غسل جنابت کرنا ہو بالکل اسی طرح جیسے مرد ہے کہ سب سے پہلے اپنے اعضاء کو دھوئے، استنجا کامل کرے، اور اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہو اسی طرح وضو کرے، اور منہ بھر کے کلی کرے، غرارہ کرے، پھر ناک میں پانی دے، پھر منہ دھوئے، پھر بازو دھوئے، مسح کرے، پھر پانی سر پہ ڈالے اور پانی ہر بال کی جڑ میں پہنچائے. یعنی کوئی بال بھی خالی نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی جگہ خالی رہ جائے گی تو غسل جنابت نہیں ہوگا. اسی لیے آدمی احتیاط کریے. دیکھنا کان کے اندر کی جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات پانی نہیں پہنچتا تو یہاں پانی پہنچانے کی کوشش کریں. بعض اوقات آدمی ڈالتا رہے اندر پانی نہیں جاتا. اچھا بعض لوگوں کی یہ جگہ زیادہ گھٹی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، پانی نہیں جاتا. کوشش کریں کہ ہر جگہ پانی پہنچے. اچھا جیسے آدمی ڈال رہا ہے اب ناک میں پانی نہیں جا رہا،
کوشش کرے وہاں انگلی پھیر دی ناک میں پانی چلا گیا. اچھا بعض لوگ پانی ناک میں دیتے ہیں لیکن ناک کا پانی یہاں نرم ہڈی تک پہنچنا چاہیے، یعنی پانی جب دے تو کھینچے اوپر تاکہ یہاں تک پانی آئے، یہ نہیں کہ ایسے ناک کو لگاتے پھر بھی غسل نہیں ہوگا. تو عورت کے لیے غسل جو ہے اسی طرح ہے جیسے مرد کا ہے، اور بالوں کو دھونا، بالوں میں پانی پہنچانا بالکل لازم ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا. باقی نماز کے مسائل جو ہیں، نماز کے کتاب لے لیا تو ہر وقت ایک ہی مسئلہ، داڑھی آدمی شیو کرتا ہے رکھنا منکر ہے، سنت کے خلاف ہے. داڑھی پوری رکھو، ایک مشت رکھو جو سنت رسول پاک ہے. میرے والد فوت ہو گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. حرم شریف میں نماز غائبانہ پڑھانی ہو تو امام حرم سے بات کریں، کہ ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں. حنفی مسلک میں تو ویسے بھی نماز جنازہ غائبانہ ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا دوسرے ملک میں بس دعائے مغفرت کرے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے، کہ حضور پاک نے بادشاہ حبشہ نجاشی جب فوت ہو گیا تو وہ تو فوت ہوا تھا حبشے میں، لیکن حضور پاک نے اس کا جنازہ پڑھا ہے مدینہ منورہ، تو اس لیے وہ دلیل پکڑتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو معجزہ تھا، اللہ نے اس کی موت کی حضور کو خبر دی باقاعدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، ورنہ اور بھی تو صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو کسی کا نماز غائبانہ حضور نے کیوں نہیں پڑھا. اور اسی طرح پھر ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، کان تقیم المسجد، حضور نے فرمایا وہ بیمار تھی کہ اگر فوت ہو جائے تو مجھے خبر کرو تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، اس کے لیے دعا کروں گا. تو وہ بیچاری رات کو فوت ہو گئی، صحابہ نے جلدی جلدی جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، حضور پاک کو خبر نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ وہ بھائی بڑھیا کا کیا ہوا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. اور میں اللہ اعظم تو ہوں نہیں، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ رات کی گھڑی تھی، آپ سو گئے تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو جگانا. دلونی علی قبرہا، اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں ہے. تو صحابہ ساتھ گئے، اس کی قبر بتلائی، حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ مسجد میں کھڑے ہو کے اس کا جنازہ بھی حضور پڑھ دیتے تو پھر قبر پہ جانے کی کیا ضرورت. تو بہرحال یہ تو علم کی بحثیں ہیں، جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی دعائیں منظور فرمائے. تو بہر صورت اگر آپ نے غائبانہ جنازہ حرم میں پڑھانا ہے وہ تو امام حرم سے بات کریں. کہتے جی کہ ہم ایک کمپنی کے ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ہمیں کھانا ملتا ہے لیکن ایک مخصوص وقت میں کیفیٹیریا میں ہمیں حکم ہے کہ یہاں آؤ فلاں ٹائم ہے کھانے کا، یہ کھانا کھاؤ. لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے افسروں سے چوری چوری وہاں جو مشروبات یا معقولات ہوتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں. بالکل ناجائز ہے، خود تو لکھ رہے ہو چوری چوری، چوری بھی حلال ہوتی ہے؟ نہیں، مسئلے پوچھنے والا تم خود لکھ رہے ہو کہ چوری چوری کھاتے ہیں. جب چوری چوری کھاتے تو حرام ہو گیا نا، سیدھی سی بات ہے. یہ تو تمہیں بھی مسئلہ ہے کہ چوری اور چوری میں فرق ہے. لکھا تو ایک دفعہ جاتا ہے، چوری حلال ہوتی ہے، چوری حرام ہوتی ہے. اس لیے بہرحال جب کمپنی نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، باقاعدہ کیفیٹیریا ہے، باقاعدہ اوقات مقرر ہیں، تو اب یہ تھوڑا ہے کہ تم باقی بھی ہضم کرتے رہو، سارا جہاں سے ملا بس اٹھایا اور کھا گئے. یہ بالکل ناجائز ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے. امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے. اگر حنفی ہو تو نہ پڑھو، شافعی ہو تو پڑھا کرو، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت سنت کی نیت کر کے سنت پڑھنی شروع کی، نماز کھڑی ہے،
تو اب حنفی مسلک میں یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت جو چھوٹ گئی ہے نا بعد میں پڑھ دیں، تاکہ اس کی جماعت بھی نہ جائے، اور جو سنت شروع کر چکا تھا لا تبطلوا اعمالکم اس کو کسی جگہ پر تو پہنچائے نا، 4 پڑھے گا تو نماز چلی جائے گی، لہذا 2 رکعت سے سلام پھیر دیں۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے 4 رکعت شروع کی اللہ اکبر اور نماز کھڑی ہوئی تو کہتے سلام پھیر دیں، ابھی تو ابتدا ہے، تو لہذا اب نماز میں شامل ہو جائے اور نماز کے بعد پھر 4 سنتیں پوری کریں، کیونکہ یاد رکھو سنت ہو یا نفل جب آدمی شروع کر لیتا ہے اب وہ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر ہمیں قضا کرنی ہے۔ کہتے جی کہ میں نے صلاۃ تسبیح پڑھتا تھا، پھر مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ بدعت ہے، میں نے چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کا ذکر ایک حدیث مبارک میں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن محدثین فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ لے لے۔ ہاں عقیدے کی بات ہو تو وہاں ضعیف حدیث حجت نہیں ہوتی، اس کے لیے قرآن کی آیت ہو یا نص ہو یا حدیث قطعی متواتر ہو۔ البتہ فضیلت اعمال ہے، درویش شریف کی فضیلت ہے، صلاۃ تسبیح کی فضیلت ہے، کعبہ شریف کی فضیلت ہے، مکہ مدینے کی فضیلت ہے، اس میں ضعیف حدیثوں پر بھی عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال تم پڑھتے تھے، تمہاری مرضی، چھوڑ دیا، تم جانو تمہاری مرضی۔ ایسے مولوی انشاءاللہ ملتے رہے تو بہت کچھ چھڑوا دیں گے، فکر نہ کرو، ان کو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے، ہر کام چھڑواتے جائیں، یہ بدعت، یہ بھی بدعت، اور یہ بھی بدعت، اور یہ بھی بدعت، صرف تم بدعت نہیں، تم بھی تو نئے پیدا ہوئے۔ اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو اللہ۔ او میرے عزیز، آج دنیا اسلام سے ہٹ رہی، کفر میں جا رہی۔ جو لوگ کسی حال میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، اللہ کی رحمت سے نماز کی برکت خود ایسی ہوگی کہ فحشاء، منکر، غلط عقیدے، بدعات سب چھوٹ جائے۔ تم ان کو آنے دو اللہ کے دروازے، پیار سے، محبت سے، سلوک سے، حکمت سے۔ آج یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہر جگہ اسلام دشمنی ہے، وہ یہ باتیں نہیں دیکھتے ہیں تم فاتحہ پڑھنے والے ہو، تم فاتحہ نہ پڑھنے والے ہو، تم 4 رکعت سنت پڑھتے ہو، تم 2 رکعت سنت پڑھتے ہو، تم زور سے آمین کہتے ہو، تم ایسا۔ ان کے نزدیک جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ان کا دشمن ہے، ان کے نزدیک ہر مسلمان ان کا دشمن ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے سنی کیا بلا ہے، شیعہ کیا بلا ہے، یہ وہابی کون ہوتا ہے، بریلوی کون ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہماری شکست کا، زوال کا باعث بنے گا تو اسلام بنے گا، اس لیے وہ زور لگا رہے ہیں کہ اسلام 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 اسلام۔ اور تم کوشش کرو کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، ان میں بلا وجہ حضور کی امت کو نہ الجھاؤ، موٹی موٹی باتیں سمجھاؤ۔ میرا ایک بھائی ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ شفا دے، دعا کرے، اللہ تمام بیماروں پہ رحم کرے، اور یہ دماغی امراض جو ہیں اللہ ہر مسلمان کو بچائے، ہر مرد و عورت کو بچائے۔ اچھا خاصا انسان جو ہے نا، اچھا خاص دیکھنے میں اچھا خاصا ہے لیکن دماغ کام نہیں کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی برا ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ کسی کو امتحان میں نہ ڈالے۔ کہتے جی کہ اللہ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں کیسے معلوم ہوگا کہ قبول ہوئی؟ جب کام ہو جائے تو قبول ہو گئی۔ کسی کام کے لیے دعا مانگتے ہیں، کام ہو گیا قبول ہو گئی، نہیں ہوا تب بھی ضائع نہیں جائے گی، اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے استخارہ کرایا تھا، انہوں نے استخارہ کیا تھا کہ تم امتحان دو گے تو پاس ہو جاؤ گے، لیکن میں نے جب امتحان دیا تو فیل ہو گیا۔ تو پہلے تمہیں بیوقوف کس نے بتایا تھا کہ امتحان دینا ہو تو استخارہ کرو؟
نہیں تمہیں یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا؟ امتحان پڑھو گے تو امتحان دو گے، محنت کرو گے کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے فیل ہو جاؤ گے، اس میں استخارے کا کیا تعلق؟ اگر استخارے سے ہی پاس کرنا ہے پھر تو طالب کوئی مدرسے میں نہ پڑھے، استخارہ کرا لیا کرے، جس کے استخارے میں پاس ہونا وہ پاس ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو فیل ہو جائے گی، اچھی بات ہو گئی۔ یہ تو سب سے پہلی تمہاری بیوقوفی۔ دوسرا، جیسے مولوی صاحب نے 600 ریال لے کے استخارہ کیا ہے، سمجھ لو کہ وہ مولوی نہیں۔ جو پیٹ کا بندہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، جو اللہ کا بندہ ہو وہ پیٹ کا بندہ نہیں ہوتا۔ یہ دو کام اکٹھے نہیں ہوتے، یا دھندا کرو یا اللہ کا بندہ بنو۔ تو تم سے اچھا ہوا کہ 600 ریال کی مار پڑی نا، آئندہ کبھی ایسے مولوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کا کرم سمجھو، نصیحت ہے تمہیں کہ آئندہ تم ایسے لوگوں سے بچ جاؤ۔ تیسری بات یاد رکھو، استخارے کا یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ تم کرو استخارہ، وہ کرے استخارہ۔ جس کا کام ہے وہ خود کرے استخارہ، جس آدمی کا کام ہے وہ آدمی خود استخارہ کرے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دوسروں سے استخارہ کراؤ۔ اصل وجہ یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں استخارہ بھی ہمیں مولوی کر دے، بخشوانے کا انتظام پیر کر دے، خیرات جو کریں گے تو ختم صغیر پڑھ کے ابھی مردے کو پہنچا دے۔ یہ گھر بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ اس لیے جب مولوی صاحب کو ملے گا نا، السلام علیکم حضرت، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تم کیا کرو گے؟ تم گالیوں میں یاد رکھو گے؟ یعنی دعاؤں میں بھی ہم ان کو یاد رکھیں، نو کریں تمہارے؟ عجیب آدمی ہے۔ حضرت دعاؤں میں یاد رکھیں، کیوں بھائی؟ وجہ کوئی وجہ بتاؤ نا، کون سا احسان کیا میں تمہیں یاد رکھوں؟ کوئی اچھا کام کرو میں خود یاد رکھوں گا، برا کام کرو خود یاد رکھوں گا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دو گالیاں دے کے تھپڑ مار کے مجھے بھاگ جاؤ، ساری زندگی یاد رکھوں گا، مجال ہے کہ یاد نہ رکھوں؟ تو یہ میرا بھائی اصول ہے۔ باقی دعا ہے سب کے لیے، ہر آدمی کرتا ہے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، سب کے لیے ہوگا۔ استخارہ خود کیا کرو، اور یہ کرائے پہ نہ کرایا کرو۔ میں جناب بہت پریشان ہوں، استخارہ کرتا ہوں جواب نہیں ملتا۔ کس بات میں پریشان ہوں؟ کوئی چیز تو معین کرو نا، پہلے ایک چیز معین کرو۔ کس چیز؟ شادی کے لیے پریشان ہو، کاروبار کے لیے پریشان ہو، یا کوئی گاڑی لینی ہے، کام کرنا ہے، بلڈنگ لینی ہے، کس کے لیے؟ اس کام کو معین کر کے پھر استخارہ کرو۔ استخارے کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ تمہارے پاس ایک جن اللہ میاں بھیجیں گے، وہاں کے کیا کہا، لو تمہارا کام ہو گیا۔ یہ کس نے کہا ہے بیوقوف ہے؟ استخارے کا معنی ہم نے کیا اللہ پہ چھوڑ دو، ہمارے لیے بہتر ہے، ہو جائے گا، نہیں ہوا اس کا معنی ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ کہتے جی کہ میں طواف میں تھا اور دعائیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا حجن مبرورن وسعین مشکورن، تو میں حج تو نہیں کر رہا تھا، چلو حج نہ کر رہے تھے تو حج کا کوئی جز طواف تو کر رہے تھے، تو طواف بھی تو حج کا جز ہے، کیا ہو گیا دعا پڑھنے میں؟ سعی تو کر رہے تھے نا، محنت تو کر رہے تھے نا، کوشش تو کر رہے تھے، حج کیا ہو گیا؟ کچھ ہی نہیں ہوتا حضرت۔ میں نے 10 تاریخ کو کنکریاں مار کے طواف زیارت کیا، بال کٹانے میں 2 گھنٹے تاخیر ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام مہدی جو ہیں جون پور میں پیدا ہوئے، وفات پا گئے، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام مہدی پیدا ہوں گے قیامت سے قبل، نزول عیسیٰ ابن مریم سے قبل، اور اس وقت وہ مصلی پہ ہوں گے جب پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ وہ جو پیدا ہوئے نا، جس کا نام مہدی رکھ دو، وہ مہدی تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے تو کئی مہدی تمہارے کی سکھ بھی ہیں، ابھی اخبار میں نہیں ہے وہ دلیر مہدی گانے والا، اس کا نام بھی تو مہدی ہے، یعنی کام گمراہی کا کرتا ہے، نام مہدی ہے۔ اللہ معاف کرے گی بس۔ حدیث شریف میں شجر مدر، شجر کہتے ہیں درخت کو، مدر کہتے ہیں ریت کے تیلوں کو۔ کہتا ہے جی میں بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر مجھے عمرہ کرنا پڑے گا تو بال کٹوا، اس طرح پھر نہیں، اس طرح نہ پھر وہ بال کینچی سے کٹوا لینا، کوئی بات نہیں۔ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، کوئی اس طرح پھروانا ضروری نہیں، افضل ہے اس طرح۔
ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، غصے میں تھا، وہ کام پکا ہو گیا جناب الحمدللہ۔ میرا بھائی جب طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا۔ کوئی آدمی کبھی راضی ہو کے طلاق نہیں دیتا کہ بیوی سے کہ آج میں تم پہ اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں کہ طلاق قبول کرو، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ جب بھی طلاق دو غصہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال کام پکا ہے جی، فکر نہ کرو، تم اور جگہ ڈھونڈو، اس کو کوئی اور اللہ دے دے گا۔ گاڑی اگر قسطوں میں لیں تو جائز ہے، جائز ہے۔ الشرقیہ، شرقیہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، الشرقیہ کے بارے میں بتائیں جائز ہے کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا شرقیہ کیا ہے۔ کہ اگر میاں بیوی دونوں ہندو تھے، اللہ نے ہدایت کی کہ مسلمان ہو گئے، تو اب دوبارہ ان کو نکاح پڑھنا چاہیے۔ پہلا نکاح ان کا ہوا تھا یا پھیرے ہوئے تھے؟ نہیں ہوا، پھیرے ویرے ہوئے تھے تو اب نکاح دوبارہ پڑھوا لیں۔ اگر پہلے کوئی نکاح ہوتا ہے ہندو میں، یعنی باقاعدہ کوئی ایجاب قبول یہ وہ ہوتا ہے، تو پھر وہی کافی ہے۔ لیکن اگر ایجاب قبول نہیں ہوتا، چونکہ مشرک ہیں، ہندو ہیں، وہ آگ کے پیچھے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم دوبارہ الحمدللہ خدا کا شکر کرو کہ بیوی بھی مسلمان ہو گئی اور خاوند بھی مسلمان ہو گیا، اللہ نے دونوں کو جہنم سے بچا لیا۔ اگر کوئی حضور کو نور سمجھے، جن سے نور سمجھے، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ بشریت کا انکار ہے۔ اگر نور سے مراد نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ حضور بشر نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں جن سے نور میں سے، تو قل انما انا بشر مثلکم اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اور اللہ کے قرآن کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے حضور کو کملی والا کہا، محبت میں کہتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ایک خاص لفظ مخصوص نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے المزمل، کہ آپ کپڑا لپیٹنے والے، اللہ عالم وہ کملی تھی، اللہ عالم کیا کپڑا تھا، لیکن اگر کوئی اسی مناسبت سے کہتا ہے تو حرج کوئی نہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم۔